السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر آج ایک ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات کے بعد ایک نئی کنٹروورسی جو ہے وہ جنم لیتی ہے کہ اصل میں عمران خان صاحب نے بات اڈیالہ جیل کے اندر کیا کی ہے۔ صدیق جان صاحب، سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس بات کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ آیا عمران خان نے جو منرلز بل ہے اس کے اوپر بات کی ہے یا پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں اس کے اوپر بات کی ہے۔ لوگ کنفیوز ہیں کہ اصل میں پیغام آیا کون سا ہے۔ دیکھیں، میں نے تو 3 لوگوں کو کال کی جب یہ ملاقات ختم ہوئی، تو مجھے تو تصدیق یہ ہوئی ہے کہ عمران خان نے مائنز اینڈ منرلز جو بل ہے اس پہ عمران خان نے کہا ہے کہ اس پہ عمل درآمد روک دیں، اور جب تک میری طویل ایک مشاورت نہیں ہو جاتی سب اسٹیک ہولڈرز سے مراد یہ ہے کہ سی ایم ہیں، کابینہ کے کچھ لوگ ہیں، کچھ اور سینئر وہاں کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کے پی کے۔ دوسرا، انٹرنل معاملات کے اوپر بھی عمران خان نے کہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو چیز زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی نا، جو پی ٹی آئی نے ڈیٹیلز جاری کی اس میں بھی نہیں ہے، جو مجھے کنفرم کی ہے وہاں موجود ایک پارٹیسپینٹ نے، کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اب سڑکوں پر نہیں آ سکتی۔ اچھا، بہت جلد میں کال دینے والا ہوں اور ان کا عقل ٹھکانے آ جائے گا اور ان کو لگ پتہ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ کال نہیں دینے جا رہے، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ عمران خان کال دینے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ باہر گوہر صاحب نے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ گوہر صاحب نے اس لیے نہیں بتائی کہ گوہر صاحب سڑکوں پر آنے کے خلاف ہیں۔ اچھا، گوہر صاحب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ان کو اسپیکر آفس سے کال گئی، ان کو دعوت دی گئی، لیکن یہ وہ جو امریکہ سے کانگریس مین آئے ہوئے تھے یہ ان کو ملنے کے لیے نہیں گئے۔ بالکل۔ پھر اس کے بعد یو ایس ایمبیسی سے ان کو دعوت نامہ بھیجا گیا، جس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دعوت نامہ نہیں ملا، لیکن عیسیٰ نقوی صاحب نے ای میل کی یو ایس ایمبیسی کو یا پتہ نہیں یو ایس فارن آفس کو، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تحریک انصاف کو مدعو کیا گیا تھا۔ اب یہ تو ٹھیک ہے، اس بات سے میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ سے خان کے لیے کچھ نہیں آنا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ خان کی جو غیرت، پاکستان کی غیرت، خودداری اور سلامتی اور عوام کے حوالے سے جو عمران خان کا سٹانس ہے وہ امریکہ کے لیے سود مند نہیں ہے، امریکہ کو وہ نہیں چاہیے۔ مثلا عمران خان خودداری کی بات کرتا ہے، عمران خان پاکستان کی سرزمین استعمال نہ ہونے کی بات کرتا ہے، عمران خان اڈے نہ دینے کی بات کرتا ہے، عمران خان پاکستان کی سرزمین سے ایران پر حملوں کے مخالف ہے، عمران خان پاکستان کی سرزمین سے افغانستان کے اندر اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے کوئی اور ملک اس کے خلاف ہے۔ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے منرلز اگر کسی ملک کو دے گا بھی تو وہ پاکستان کے مفاد کی قیمت پہ دے گا، جس میں پاکستان کا فائدہ ہوگا، پاکستانیوں کا فائدہ ہوگا، کے پی کے لوگوں کا فائدہ ہوگا، جس میں بلوچستان والوں کا فائدہ ہوگا۔ یہ موجودہ حکومت تو آپ کے سامنے یہ کیا کرے گی؟ لہٰذا ہونا تو کچھ نہیں تھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہ وہاں پر جاتے تو حکومت کے جو لوگ وہاں پہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، گو کہ پھر میں یہی کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ سے جو آئے ہوئے آفیشلز تھے ان کو گوہر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب یا عامر ڈوگر صاحب کے بتانے سے پتہ چلنا تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کو سب سے بہتر پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن ہوتا صرف یہ ہے کہ جب 8 10 15 20 25 لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کوئی بات پوچھتے ہیں اور ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے حکومت کا کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، اسی کو کاؤنٹر کرتا، اس کو امبیرس کرتا، اس کو ننگا اور گندا کرتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہا ہے، یہ بالکل غلط بیانی کر رہا ہے، یہ ادھر ہی پھر ایک شٹ اپ کال جاتی ہے اس بندے کو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جو بکواس کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا بات تھی انہوں نے کی ہے۔ ملنا پی ٹی آئی کو امریکہ سے کچھ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کو جو چیزیں چاہیے وہ عمران خان نہیں دے سکتا ان کو۔ عمران خان تو ان ساری چیزوں کی راہ میں رکاوٹ ہے، دے یہی سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کی وہاں پہ پریزنس ضروری تھی، یہ وہاں پہ بات کر سکتے، حکومت کو ایکسپوز کر سکتے، ان کو ننگا کر سکتے، اس حد تک ضروری وجہ کیا بنی ہوگی پھر نہ جانے کی؟ نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ گوہر صاحب اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ میری جو آپ کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، دیکھیں میں تو امریکی جو کانگریس مین آئے ہیں، آفیشل جو آئے ہیں، ان کو نہ میں ادھر ڈنر پہ جا کے ملا ہوں اسپیکر والے پہ، نہ میں ان کو ایمبیسی میں جا کے ملا ہوں، تو اور بتائیں میں مطلب بطور چیئرمین اور میں آپ کو کتنا سرو کر سکتا ہوں؟ تو اب مہربانی، اچھا نیک نیتی بھی ہو سکتی ہے کہ نیک نیتی یہ ہو سکتی ہے کہ گوہر صاحب ان کو پتہ ہے کہ امریکہ سے کچھ نہیں ملنا، تو چلو اس اسٹیبلشمنٹ پہ ایک احسان چڑھا دو کہ دیکھیں جی وہ بلاتے رہے، ہم نہیں گئے، ہم نے آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کی، یہ بھی ہو سکتا ہے، نیک نیتی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن عیسیٰ نقوی صاحب نے جو ای میل کی ہے اس یو ایس آفیشیل ڈپارٹمنٹس نے تصدیق کی ہے کہ پی ٹی آئی کو دعوت تھی لیکن پی ٹی آئی نہیں گئی۔ تو اب نہ جانے کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا،
یہ اگلے 20-25 دن بتائیں گے، کیونکہ اگر 20-25 دن میں کچھ چیز پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں تو پھر مذاکرات کے حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا، اور اگر کچھ نہیں نکلتا تو پھر یہ ہے کہ اور کچھ نہیں تو وہاں پہ آپ چلیں ایکسپوز تو کرتے اس حکومت کو. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان ہو سکتا ہے کہ ایک اور کال دیں، تو ظاہر ہے جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا موجودہ حکومت کے لیے ایک پریشر کریٹ ہوگا، وہیں پر تحریک انصاف کے اندر بھی ایک بڑی اختلافات ہیں اس کو لے کر کے کوئی اور احتجاجی کال نہ آئے، تو ان کے لیے کتنی مشکل ہے پھر؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی 3 طرح کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر. ایک وہ ہیں جو نیکنیتی سے سمجھتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہیے اور بات چیت کو ٹائم دینا چاہیے. دوسرے وہ ہیں جو بزدل ہیں کہ کہیں خان کال دے دے گا میں نکلنا پڑے گا پھر مطلب مشکل ہے. تیسرے وہ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں، جن کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ تم نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ خان کال نہ دے بھی تو کامیاب نہ ہو. پھر آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے نا لوگ موسٹلی جو اس وقت جس فیز میں، اسی لیے میں جب مذاکرات جو ہو رہے ہیں اس کو سپورٹ کرتا ہوں تو لوگ پھر مجھے کہتے ہیں کہ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے باہر موسٹلی ان کی مزاحمت سے خان باہر آ جائے گا تو سوری مجھے یہ نہیں لگتا. مراد سے ایک دم ماحول گرما دیا ہے، عالیہ حمزہ نے زبردست چیزیں کر رہی ہیں، جنید اکبر بھی صحیح اس پہ جا رہے ہیں، لیکن یہ 3 لوگ جو چیزیں کر رہے ہیں باقی دیکھیں کیا ہو رہا ہے. مثلاً دیکھیں خان صاحب نے پچھلی منگل کو کہا علی ظفر صاحب کو کہ آپ پیٹیشن کریں سپریم کورٹ میں ملاقاتوں کے حوالے سے، وہ نہیں ہوئی. کوئی وکیل ڈوگر کی عدالت میں جا کے یہ نہیں کہا اس نے کہ ڈوگر صاحب ہم نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی آپ کیوں نہیں لگا رہے. کسی نے ان کو 4 بندوں نے جا کے نہیں کہا کہ ڈوگر صاحب یہ ہے آپ کے آرڈرز کی وقت اور اوقات، یہ ہے حیثیت آپ کے آرڈرز کی. وہ جا کے ان کو کنفرنٹ کرتے سامنے کھڑے ہو کے تو ڈوگر صاحب کمزور پوزیشن میں ہو جاتے اور امبیرس ہو جاتے، ایکسپوز ہو جاتے. نہیں جاتے یہ ایک ہفتہ اس چیز کو بھی گزر چکا. ٹھیک ہے، یہ 10 دن ہو گئے ہیں، 12-13 دن ہو گئے ہیں اس پیٹیشن کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن کو دائر کیے ہوئے. پھر اگر جسٹس یحییٰ خان کی عدالت میں چلے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ خان آپ نے ہمیں کہا ایک ملاقات میں کہ سسٹم کو چلنے دو، شباز شریف کو وزیر اعظم کے طور پہ چلنے دو، مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے دو، سرفراز بگٹی کو وزیر اعلیٰ بلوچستان رہنے دو، مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ سندھ رہنے دو، اس سسٹم کو اس نظام کو چلنے دو، سسٹم کے اندر رہو، مہربانی کرو آگے چیزیں چلنے دو. تو یہ اس طرح سے چیزیں چلیں گی کہ آپ کی جس ڈوگر کو آپ لائے ہیں پسند کر کے آپ اور زرداری اسلام آباد ہی کورٹ میں اس کے آرڈرز نہیں امپلیمنٹ ہو رہے، یہ آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کو چلنے دیں. یہ جسٹس یحییٰ خان کو بھی جا کے نہیں کہتے. تو اگر پی ٹی آئی کی اس حد تک کی کمپرومائزڈ اور بزدل ہوں گے باہر والے کہ یار کو بندوقیں لے کے تو جانا نہیں ہے، آپ 4 وکیل ڈوگر کے سامنے. اچھا میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کی مرکزی جو ٹیم ہے لیگل اس کے 3 سے 4 بندے ڈوگر کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان کو پیغام دیتے ہیں کہ دیکھیں سر ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے تاکہ ہمارے کیسز اس کے پاس لگیں اور ہم کمائیں، پیسہ کمائیں جو ہم فیصد چیزیں لیتے ہیں باقی کیسز میں. بھائی آپ کو آپ کا یہ اسٹیچر آپ کا قد کاٹ بنے عمران خان کے نام کی وجہ سے، اس عمران خان کے خلاف چیزیں کر رہے ہیں ڈوگر صاحب بیٹھ کے، اور آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کیا آپ نے باقی کیسز لڑنے، آپ عمران خان کے سٹانس کی بات ہی نہیں کرتے. جائیں نا، کیوں نہیں میں تو سمپل پوچھ رہا ہوں فیصل صاحب. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ثاقب بشیر صاحب، احتشام کیانی صاحب، حسین چودھری صاحب ہوتے ہیں، آپ ہوتے ہیں، ذیشان سعید صاحب ہوتے ہیں، باقی جو رپورٹر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ سارے موجود ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے مین کیسز ڈوگر صاحب نے اپنے پاس لگائے ہوئے تھے. اب یہ رپورٹر بیٹھے ہیں، اچانک پی ٹی آئی والے 10 لوگ آتے ہیں، روسٹروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. یہ 10 کے 10 رپورٹر رپورٹ کریں گے سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ خبر چلے گی، ایک پوری ایک دباؤ کھڑا ہو جائے گا، ہائی کریٹ ہو جائے گی. یہ بھی یہ نہیں کرتے. ان کے ایم این ایز نہیں جاتے سپریم کورٹ میں اور یہاں پہ اس میں ہائی کورٹ میں. اب چلیں ادھر صحیح ہوا ہے کہ ادھر اس میں لاہور ہائی کورٹ میں، بلکہ میں اگر دیکھوں جو لاسٹ ہیئرنگ پہ جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایس تھے ان کا نام جو ہے نا وہ ضرور جو ہے وہ لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے 9 مئی کے جو ضمانتیں تھیں، جو عمران خان صاحب کی 9 مئی والی ضمانتیں ہیں نا، اس میں جو پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایس جو ہے نا وہ نہیں، ان کے نام جو ہے نا وہ میرے دوسرے موبائل میں ہے تو میں دوسرا موبائل پتہ نہیں ادھر چھوڑ آیا ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ پی ٹی آئی کی صورتحال بہت ہی زیادہ کمزور ہے کہ بالکل نہیں جاتے، نہ ڈوگر کی عدالت میں جاتے ہیں، جسٹس یحییٰ خان کے پاس جاتے ہیں. مذاکرات سے کچھ نکلے گا؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ ظاہر ہے انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد بندہ تجزیہ بھی کرتا ہے کہ اس انفارمیشن کے بیس کے اوپر یہ تجزیہ کچھ نکلے گا ان مذاکرات میں سے؟ دیکھیں گراؤنڈ کے اوپر نا
1% بھی کوئی ایسی چیز پازیٹیو نہیں ہے جس سے آپ کو یہ لگے کہ مذاکرات پازیٹیو سائڈ پہ جا رہے ہیں. گراؤنڈ کے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. گراؤنڈ کے اوپر جو چیزیں اسے اس نیریٹو کو تقویت ملتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹریپ ہے, ٹرک کی بتی ہے, اور اس کی وجہ شاید وہ امریکہ والا بل ہے یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا متحد ہونا, اور وہ چیزیں اس نیریٹو کو تقویت ملتی ہے گراؤنڈ ریالٹیز پہ. لیکن میں جب ان مذاکرات کو سپورٹ کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی ابھی کال ہی نہیں دی سڑکوں کی, جب پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ جو ہے نہ وہ علیمہ خان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اڈیالہ کے باہر, نہ وہ ڈوگر کی عدالت میں جاتے ہیں, نہ وہ جسٹس جائیہ خان کی عدالت میں جاتے ہیں, تو یار 15-20 دن دے دو ان کو مذاکرات, ان کا رانجھا راضی ہونے دو. ان کے سر پہ جو مذاکرات کا جنون چڑھا ہوا ہے نا, انہیں کو یار اتار لو یہ اپنا جنون. تمہیں جو بہت شوق ہے نا جا کے اور شہباز شریف کی طرح ڈگیوں میں چھپ کے جانے کا, ملنے کا, مل لو ایک بار, اپنے پورے کر لو اپنے سارے, تو کرنے دینا 15-20 دن ان کو دے دینا. 3 مطلب اس تباہی اور بربادی جو پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے 3 سال اس کو گزر گئے ہیں نا. جو عمران خان کے ساتھ ظلم ہے اس کو 2 سال ہو گئے ہیں نا. مطلب اس پیک کا ظلم جو دنیا میں شاید ہی 1-2 ملکوں کے علاوہ کہیں پہ ہو رہا ہو, تو اور 1-2 جہاں پہ ہو بھی رہا ہے وہاں اس ملک کے اندر نہیں ہو رہا, کوئی ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے جو یہاں پہ انٹرنلی ہمارے یہاں ہو رہا ہے. تو اتنا ٹائم گزر گیا, تو چلیں 15-20 دن اور ان کو دے دیں, کرنے دیں ان کو بات چیت, تاکہ ان کا رانجھا راضی ہو جائے, کیونکہ ان کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ انصار عباسی صاحب بھی کالم لکھ دیتے ہیں کہ یوٹیوبر جو ہے وہ اپنے ڈالرز کے لیے اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں. باقی بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی یوٹیوبرز کے سر پہ جنگی جنون سوار ہے اور یہ ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں. نہیں لڑوانا چاہتے بھائی, ہم آپ کر لیں مذاکرات. آپ شہباز شریف کی طرح ڈگیوں میں چھپ کے اگر جا رہے ہیں اور آپ کے اندر اتنی سیاسی شرم نہیں ہے کہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے نیریٹ پہ خود کش حملہ کرتے ہیں اور تاثر دیتے ہیں کہ عمران خان لیٹا ہوا ہے اور ڈیل مانگ رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ میں آج جا رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ. کبھی آپ نے یہ بات سنی ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ ہاں آج میں ملنے جا رہا ہوں؟ وہ اگر اعظم سواتی جیسے لوگوں کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان مزاحمت کر کے باہر آ جائے گا تو نہیں آئے گا نا, تو پھر ان کو مذاکرات کرنے دیں. لیکن مراد سعید فیکٹر جو ہے نا وہ مین فیکٹر ہے, یہ آپ نے چیز ذہن میں رکھنی ہے. مراد سعید نے جو اس وقت پیس سیٹ کر دیا نا, اور جس طرح سے عالیہ حمزہ کر رہی ہیں پنجاب میں, اور مراد سعید صاحب کے اس کے بعد جنید اکبر صاحب بھی بہت ایکٹیو ہیں, تو اب مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ پی ٹی آئی اتنا پریشر بڑھا رہی ہے کہ اگر یہ عدالتوں میں بھی محاذ گرم کر دیں تو کافی فائدہ ہو جائے گا. بہت شکریہ جی. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تحریک انصاف کی جو ایک احتجاجی کمپین ہے وہ ظاہر ہے مراد سعید کے ذریعے زور پکڑتی جا رہی ہے. بہرحال مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.